دوسرا سوال یہ ہے جی کہ حضرت یونس علیہ السلام نے دعا کی تھی جب وہ ابتلا میں تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ اس دعا کو مد رکھتے ہوئے پرویزی صاحبان کہتے ہیں کہ حضرت یونس جو تھے وہ ظالم تھے، انہوں نے تسلیم کیا کہ وہ نعوذ باللہ ظالم تھے. تو نبی جو ہے وہ کس طرح ظالم ہو سکتا ہے؟ یہ میرا ایک سوال ہے. یہ ان کی جہالت ہے. خدا کے حضور جب بندہ انکساری سے پیش آتا ہے اور اپنے غفلتوں سے توبہ کرتا ہے تو اپنے متعلق ایسے ہی الفاظ اس سے بھی زیادہ سخت استعمال کرتا ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو ذنب کا ہے کہ ذنب سے توبہ کرتے تھے، کون سے ذنوب آپ نے کیے تھے ایسے؟ تو پرویزی صاحب کو ایسی باتیں کرتے ہوئے ہوش کرنی چاہیے کہ بات کہاں تک پہنچے گی. انبیاء انکسار کے نتیجے میں اپنی کمزوریوں کو بہت بڑا دیکھتے ہیں، اور ہر منکسر آدمی جو منفعل ہو اس کو واقعی اپنا گناہ بڑا دکھائی دیتا ہے، اور جو شخص ظالم ہو اس کو نہیں دکھائی دیتا. بس جو یہ کہتا ہے کہ میں ظالم ہوں، اس کے اندر دراصل ظلم نہیں ہوتا تو وہ کہہ رہا ہوتا ہے. ظالم کو تو دکھائی کوئی نہیں دیتا، کیونکہ ظلمت کا لفظ اندھیرے سے نکلا ہے. جو شخص اپنے نفس کے متعلق اندھیروں میں ہو اس کو کچھ اپنا گناہ دکھائی کوئی نہیں دیتا. میں نے بارہا ایسے لوگوں سے گفتگو کر کے دیکھا ہے، ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، ان کو اپنی کمزوری نظر ہی نہیں آ رہی ہوتی. تو حضرت یونس سے ایک فعل سرزد ہوا جو فعل ظاہر ہے، اس فعل کا سب کو علم ہے. یہ کہنا جائز ہے کہ حضرت یونس سے یہ غلطی ہوئی اور اس غلطی کو وہ ظلم قرار دے رہے ہیں. یہ کہنا ناجائز ہے کہ ہم بیٹھے یہ فتوے لگائیں کہ حضرت یونس ظالم تھے. وہ غلطی کھلی کھلی قرآن میں بیان ہوئی ہے، وہیں تک زبان کھولنی چاہیے، اس سے آگے کیا مجال ہے کسی کی. سمجھ گئے ہیں بات؟ تیسرا سوال